بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ پروگرام کے آغاز میں کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کے بیٹے میرے جوان 25 جوان جو ہے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور جب دہشت گردوں نے سمجھا کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ایک ایسا حملہ کیا گیا جس کو بزدلانہ حملہ ہم کہہ سکتے ہیں، اور 25 جوانوں کا شہید ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان شاید وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کو روزانہ ہی یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے کوئی نوجوان جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے اپنے ملک کے جوانوں پہ، اپنے اداروں پہ انگلی ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن یہ وہ جوان ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سرحدوں پہ، کبھی کہیں پہ، اور ہم بہت آسانی سے تنقید کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، میرے ملک کے نوجوانوں کو، 68% میرا یوتھ ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا آپ اس تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آج کتنے ہی گھروں سے جنازے جو اٹھے ہیں، نماز جنازہ بھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ پڑھائی گئی تھی۔ آپ یہ سوچیں جناب کہ ان کا دکھ کیا ہوگا۔ کبھی آپ ان کے شہداء کے گھروں پہ جا کے دیکھیں، ان کی فیملیز کو جا کے دیکھیں۔ میں نے جا کے دیکھا ہے، میں ان سے ملی ہوں، اسپیشلی کوئٹہ میں جا کے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ کیا ان کے حالات ہوتے ہیں، کہ کس قسم کی وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ بیٹا ایسے ہی نہیں جوان ہوتے ہیں، بیٹوں کو کیسا جوان کیا جاتا ہے، لوگوں کی کس طرح سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس کی بھی کوئی ماں ہے، کوئی بہن، بیٹی، بیوی، بچے، تمام لوگ اس وقت رل چکے ہیں۔ سوچنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ شہداء کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان شہداء کا ساتھ ہم اسی صورت میں دے سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ رہیں، شانہ بشانہ رہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور کوئی ایسے نگیٹو ایکٹیویٹیز میں، چاہے سوشل میڈیا ہو، کہیں پہ بھی نہ جائیں کہ ان کی دل آزاری ہو۔ ہمارے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جو دوسرے ممالک کے طاقتور ملکوں کے پاس ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس صرف ایک قوت ہے، اور وہ قوت ہے جو فوجیوں کو ہم دے سکتے ہیں، اپنے جوانوں کو ہم دے سکتے ہیں، وہ ہے ان کی پشت پناہی۔ ہمارا جو جوش و ولولہ ہے، ہماری دعائیں ہیں، وہی ہیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، پروگرام میں جو آج ڈسکس کریں گے اسپیشلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا صدارتی ریفرنس کیس کو واپس سے کھولا جا رہا ہے۔ 9 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھے گا اور اس حوالے سے بات کرے گا کہ شفافیت پہ کہ کس حد تک یہ فیصلہ ہوا۔ پہلے بات بتاتی چلوں کہ اس پہ پہلے ایسا نہیں کہ اپیل ہوئی ہے، پہلے بھی اپیل ہوئی، لیکن اس اپیل کو بھی غلط قرار دے کے وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے اس وقت سپریم کورٹ پہ جہاں پہ سیاہ اور سفید کا فیصلہ کرنے کے بعد یہ تاریخ کے سیاہ پنوں کو دھو دیا جائے گا۔ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جناب یہ فیصلہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، جبکہ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ 2 ججز میں بہت احترام کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اور میں اپنی عدالتوں پہ پورا بھروسہ کرتی ہوں۔ کسی ایک شخص کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا عدالتی نظام آپ کا خراب ہے۔ یقیناً کچھ چہرے ایسے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، میڈیا کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ جناب جب ججز کو اپنی نوکریاں بچانی ہوتی ہیں تو وہ پہلے اپنی نوکریاں بچاتے ہیں، پیشہ ان کا سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اگر اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو صحافی کے حیثیت سے میں کہوں گی کہ اس کو ایک دفعہ سیاہ اور سفید کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ کیوں ہوا تھا۔ اگر بھٹو صاحب کی پھانسی کے کیس کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان میں دیکھیں کہ آگے ایسی کون سی مثالیں ملتی ہیں کہ جس پہ اقدام قتل کے حوالے سے جو فیصلہ سنایا گیا، جس پہ پھانسی دی گئی، تو کیا ایسا کچھ ہوا ہے کہ اقدام قتل پہ مکمل ثبوت کے فراہمی کے بعد، جبکہ پورا بینچ بھی بیٹھا ہو اور کچھ بینچ کے زیادہ لوگوں کا فیصلہ کچھ اور ہو، کم کا فیصلہ کچھ اور ہو، اس کے باوجود بھی پھانسی دے دی گئی ہو؟ تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میں، یعنی کہ کسی عام کیس میں بھی آپ کو نہیں ملتا۔ یہ تو آپ کا پاکستان کا ایک لیڈر تھا جس کو آپ نے کھو دیا ہے۔ بھٹو صاحب اس وقت مٹی تلے ضرور دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضرور ہے کہ اگر اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا کہ ہوا کیا تھا اور کیوں ہوا تھا، تو آگے چیزیں کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے نواز شریف صاحب کے کیس کو۔ نواز شریف صاحب کا العزیزیہ ریفرنس کیس، اس میں کافی سارے ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما مسرت نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ مسرت نیازی صاحبہ، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں مجھے آواز نہیں آ رہی ہے مسرت نیازی صاحبہ کا۔ ٹھیک ہے جناب، مسرت نیازی صاحبہ پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ جی تھینک یو۔ مسرت نیازی صاحبہ، بھٹو صاحب کا کیس واپس سے کھولا جا رہا ہے اور اس پہ بات کی جا رہی ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس کے کوئی نتائج برآمد ہوں گے یا یہ بے سود ہی رہے گا؟ اس کا کوئی فوائد آپ کو لگتا ہے کہ حاصل نہیں ہو سکتے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، ہم پورے امید ہیں اپنی سپریم کورٹ کے تمام ججز سے جو 9 رکنی کمیٹی یا بینچ بنا ہے ان پہ، اور ہمیں اعتماد ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 12 سال بعد جب ہمارا یہ ریویو ہوا ہے کیس، تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے ہماری معزز عدلیہ کے پاس کہ تاریخ کو میں سمجھتی ہوں کہ درست کرنے کا انہیں موقع ملا ہے. انہیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ وہ اپنے اداروں اور اپنے ہاتھوں سے جو خون ہے اس کو دھوئیں اور داغ کو مٹائیں. میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ قائد عوام کے کیس کو انصاف ضرور ملے گا. اگر انہیں انصاف ملے گا تو میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ اس کیس کو دیکھ کر اور اس انصاف کو دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنی معزز عدلیہ کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہوگا. اچھا، یہ جو سلسلہ ہمارے ایک پاکستان کے سیاہ داغ سیاہ باپ میں سے ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو ایک جوان شخص کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں، اتنی عمر بھٹو صاحب کی نہیں تھی، کہ اس طرح سے فیصلہ جلد بازی میں دیا گیا اور ایک پری پلان ایک لگتا ہے کہ سب چیزیں سامنے تھی، جبکہ ثبوت بھی ایسے نہیں تھے. ایسا تھا کہ اس نے کہہ دیا قتل کا، اس نے کہہ دیا قتل کا، بس لوگوں کی باتوں پہ ہی ایک فیصلہ چل رہا تھا اور اس پہ ہی کیس آ گیا. یہ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں بھی تھے ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے اس وقت، اور وہ بھی روئے کہ یہ میرے پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اس ملک میں پہلی دفعہ تھا اور جس نے لوگوں کی امیدیں توڑی تھیں، اور اب جو فیصلہ آنے والا ہے وہ واپس ایک امید کی کرن ہے کہ نہیں جناب آگے جو چیزیں ہوں گی وہ بہتر ہونے جا رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ ہر ایک کے لیے برابر ہونے چاہیے، اور جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو اگر انصاف میں بدلا جائے گا تو یقین جانیں کہ یہ قوم، میں سمجھتی ہوں قوم کا جو قرض ہے وہ اترے گا، اور قوم کا ایک نئی نسل اس چیز سے اور فائدہ اٹھائے گی، اور اس چیز سے اور جو ہے نا اس کا مان بڑھے گا کہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا وہ بہت زیادہ زیادتی تھی. زیادتی نہیں بلکہ میں اسے ظلم کہوں گی، ظلم تھا کہ جس کو ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ میں سمجھتی ہوں کہ پھانسی کی سزا ہوئی. اور اس طرح کے جو ہے نا ججز ہیں وہ بھی آئندہ ان سے ڈکٹیٹ انشاءاللہ نہیں لیں گے، اور جس کی بھی غلطی ہے، جس ادارے کی بھی غلطی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انصاف ضرور کیا جائے اور ان کے نام نامینیٹ کیے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ قصوروار تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کے. اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں سامنے آ رہی ہے، جو ابھی آج ہی کی بات جو چیزیں ہمیں سامنے آئی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے العزیزیہ ریفرنس کیس میں بریت والا معاملہ ہے. اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ 2018 میں بھی یہ بات کھل کے سامنے آ چکی ہے، جس کی جو ٹیپ تھی، آڈیو ٹیپ تھی، وہ بھی سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے فیصلہ سنایا گیا تھا. آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت فیصلہ ٹھیک تھا نہیں تھا؟ وہ ایک سوال اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت جتنی پھرتی سے اس معاملے کو نپٹایا جا رہا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ دونوں صورتوں میں ہم غلط ہیں؟ نہ اس وقت شفافیت کا خیال رکھا گیا کہ جب سزا سنائی دی گئی تھی، اور نہ ابھی شفافیت کا خیال رکھا جا رہا ہے، اس پورے پروٹوکول کو فالو کیا جا رہا ہے جو اس وقت پروٹوکول کو فالو کرنا چاہیے تھا جبکہ ان کی بریت کی گئی ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس پر مطلب نو کمنٹس والی بات ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی یہ معزز عدلیہ ہی کا فیصلہ تھا کہ انہیں سزا ہوئی. اگر آج وہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ غلط فیصلہ تھا اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی کمنٹس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی، قوم جانتی ہے کہ میاں صاحب کس طرح سے اقتدار میں آتے ہیں ثنا، اور مشکل جب وقت آتی ہے ان کے پاس تو وہ پھر سائڈ لائن ہو جاتے ہیں، یا پھر انہیں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، ان کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. وجہ یہ ہے نا کہ یہ برقرار نہیں رہتے، یہ آتے کب ہیں یہ سب کو پتا ہے کہ جس طرح سے یہ آتے ہیں اور جس طرح سے جاتے ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے کہ ایگریمنٹ چلے جاتے ہیں، این آر او لے کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کس طرح ملک میں آنا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کس کا جھکاؤ لے کر اور کس کے سہارے یہ آتے ہیں. اچھا، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ایک ہم نے 80s میں جو فیصلہ ہے وہ اس کا ذکر کیا
99 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ فیصلے ایسے ہوئے جس میں اس کے بعد راہ فرار دے دی گئی اور ڈیل کر کے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا. پھر ایک اور فیصلہ جو ہم ابھی 2018 میں دیکھ رہے ہیں اور ابھی 2023 میں ان فیصلوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بالکل ایک کلیئر چٹ مل گئی ہے کہ آگے جو بھی آپ کو کرنا ہے. آگے صرف ایک چیز رہ گئی ہے, وہ ہے 62(1)(f). اس پہ مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی فیصلہ آ جائے گا, جس کے بعد جو ہے وہ انتخابی عمل کا حصہ بنا دیا جائے گا ان کو. ابھی اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے, ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت بھی ہمارے ایک سابق وزیر اعظم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 2023 والا معاملہ ہم کبھی 2028 میں اٹھائیں گے اور کہیں گے جناب وہ فیصلہ غلط تھا اور اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی فیصلے کرتی ہے عدلیہ اپنے حساب سے دیکھ رہی تھی کہ جب ان کے پاس کسی قسم کے ثبوت ہوتے ہیں تو وہ دیکھ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں ثبوت ہے. میں مختصر ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ کہوں گی کہ دیکھیں جو بھی انصاف ہو کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو یا عام عوام کے ساتھ ہو, اگر انصاف بہتر ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو بھی یقین ہوگا. اور جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو وہ معاشرہ میں سمجھتی ہوں کہ رہنے کی یہ بات مسرت اس لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے کو چیئرمین نے بھی 11 سال سزا بھگتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بالکل, اگر سزا بھگتی ہے اور سزا بھگتنے کے بعد بھی دیکھیں وہ بھی یہی تھا نا کہ جب بھی کیسز بنے ہیں نا, سیاسی کیسز بنے, یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے, پی ایم ایل این نے ہمیشہ کیسز جب بنائے ہیں تو جب بناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں انہیں وہ دیوار کے ساتھ لگائیں. تو دیکھیں میرے تو کو چیئرمین نے 11 سال جو سزا بھگتی ہے اس کا اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ باعزت بری ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ 11 سال کا کوئی حساب دے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا؟ کیا میرے شہید بابا کا کوئی انصاف دے گا یا ہو سکے گا؟ اور شکر الحمدللہ کہ سپریم کورٹ نے اس کو سنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کیس کو سنا جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تو کوئی بھی عمل بہتر نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ترقی کا عمل ہو چاہے وہ انصاف کا عمل ہو. اچھا, یہ بھی تو کچھ ہے کہ انصاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انصاف ہونا بہت ضروری ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز بھی انوالو ہو سکتے ہیں. ہم کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر سکتے, تمام چیزیں ہی اس پہ جو ہے انوالو ہوتی ہیں. وہ تمام چیزیں جو انوالو ہوتی ہیں, تو اس وقت آپ کو یہ کیا احساس ہے اس وقت جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے وہ سولو فلائٹ پہ جا رہی ہے, یہ آپ کی حکمت عملی ہے یا خاص طور پہ آپ کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سنا کب سائیڈ لائن نہیں کیا جاتا. دیکھیں جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اسے اقتدار پورا کمپلیٹ نہیں کرنے دیا جاتا. ان کے وزیر اعظم پہ ایلیگیشنز لگا کے ہٹا دیے جاتے ہیں. دیکھیں شہید بابا سے لے کر شہید محترمہ رانی سے کو دیکھ لیجئے, ایون کہ ہمارے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں, اگر ابھی فریال ہے تو ان کو دیکھ لیں. یعنی کہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سائیڈ لائن لگایا جا سکے, لیکن سائیڈ لائن کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے, اور جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہوگی سنا اس کو آپ سائیڈ لائن نہیں لگا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں. دیکھیں ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم تو بالکل جناب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بالکل اپنے اناؤنس کر رہی ہے, اپنے تیاریاں کر رہی ہے الیکشن میں جانے کی, اور عوامی رابطہ مہم بھی ہم لوگوں نے شروع کر چکی ہے, جس کا ڈیلی آپ دیکھیں گے میرے چیئرمین بھی جو ہے نا کر رہے ہیں جلد سے, اور جو حلقے کے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ٹکٹ ہمیں ملے گا تو وہ بھی اپنے حلقے کے اندر جو ہے نا عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہم لوگوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں جتنا سائیڈ لائن کرنا چاہیں جو مرضی کرنا چاہے, ہمیں اپنے رب سے اور اپنی عوام دونوں سے امید ہے کہ ہمارے ساتھ بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اور آپ چونکہ پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, کیا کوئی خدشات آپ لوگوں کے دلوں میں باقی ہیں؟ کیونکہ 2007 میں ہم سیکیورٹی کی بڑی وارداتیں دیکھ چکے ہیں, سیکیورٹی کی جو صورتحال تھی اس کی ابتر صورتحال ہم دیکھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب پھر سے تھریڈ ہے, اور آج بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس میں ہمارے 25 جوان شہید ہوئے ہیں.
آگے بھی الیکشنز کمپین کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے. کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ میں جو لیڈر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو کہ KPK میں جا کے بھی اپنے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایسا پوائنٹ کہ آپ یہ کہیں کہ جناب انہیں گراؤنڈ میں نہیں آنا چاہیے، اس وقت سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، آج اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، 2007 میں بھی ہم چیزوں کو دیکھ چکے ہیں، کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، آج جو واقعہ ہوا اس کی تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں، اور اپنے ان جو میرے بچے شہید ہوئے ہیں، جس قوم کے بچے شہید ہوئے، میں ان کی ماؤں کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں، اپنے ان شہیدوں کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیں، ایک چیز تو یہ طے ہے کہ دیکھیں 2007 سے بڑا جو واقعہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا، وہ نہیں ہو سکتا جس میں ہم نے اپنے مخالف PMLN کو بھی ایگری کیا تھا کہ آپ الیکشن میں آئیں، کیونکہ وہ بائیکاٹ کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا الیکشن میں آپ آئیں. دیکھیں، جنگ بھی ہوتی ہے تو الیکشن تو ٹائم پہ ہوتے ہیں نا جی، الیکشن میں تو ہونا ہے نا، ملک میں تو چلنا ہے نا جی. تو جب ملک میں چلنا ہے تو عوام، دیکھیں اللہ ہمارے ملک کو اس ناگہانی آفات سے بچائے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اپنی جگہ درست ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تھریڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ جو ہے نا میرے چیئرمین سمیت سب کی حفاظت کرے، سب کی اولادوں کی حفاظت کرے، تمام لیڈرز کی حفاظت کرے. میرے چیئرمین نے تو بلوچستان کے اندر بھی تمام جلسے ماشاءاللہ کیے ہیں، اور الحمدللہ KPK میں بھی جلسے کر رہے ہیں. اللہ پاک انشاءاللہ کامیاب کرے گا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آنے والا وقت انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں. اور ہمارے چیئرمین اور تمام پارٹی کے یہ ایک خواہش ہے، ایک وش ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں. عوام کی خدمت کے جذبے سے میرا چیئرمین عوام کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ جذبہ لے کر ہے کہ میں عوام کی خدمت کروں گا. کیونکہ میرے تو چیئرمین نے کہا ہے کہ مجھے کسی سیاست دان سے یا کسی پارٹی سے خطرہ نہیں ہے، مجھے بے روزگاری سے، اور جو میری عوام جس تکلیف میں، مجھے اس کی تکلیف ہے، اور مجھے یہ خطرے ہیں کہ تاکہ میں ان کو کمپیٹ کر سکوں اور ان کو ان خطرات سے نکال سکوں. بہت شکریہ مسرت نیازی، آپ میرے ساتھ موجود تھیں. اب جو پروگرام میں آگے جو سلسلہ ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے. عزیزیہ ریفرنس کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عزیزیہ ریفرنس کیس کے حوالے سے بہت جلدی جو چیزیں سامنے آئی تھیں 2018 میں، جتنی جلدی اس معاملے کو سمیٹا گیا تھا وہ بھی اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور اس وقت جو بریت والی بات ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال یہ قانونی فیصلے ہیں، اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو پھر ان قانونی فیصلوں پہ جب سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تو ہم بھٹو صاحب کی پھانسی پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ پہلے بھی ہم نے مسائل جو ہیں ان کو اب جا کے ہم ایڈریس کر رہے ہیں، اور آگے بھی ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کا ایڈریس کر مزید اس پہ بات کریں گے اور ڈیٹیل سے کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اس وقت مجھے سینئر صحافی مبشر میر صاحب نے جوائن کیا ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. مبشر میر مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی. مبشر میر صاحب، ہم پروگرام سے میں بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کا کیس جس طرح سے 2018 میں بڑی پھرتی سے نپٹایا گیا تھا، اس وقت بھی مکمل طور پہ ثبوت موجود نہیں تھے، اور پھر نااہلی والا معاملہ اسی کی سیکوینس میں آیا کہ جناب اس کی وجہ سے نااہلی بھی ہو گئی ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کا لذیذیہ ریفرنس کیس میں بریت ہو چکی ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرح پہلے غیر شفافیت سے اس معاملے کو نپٹایا گیا تھا یا لپیٹا گیا تھا، لفظ لپیٹنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے، اتنا ہی پھرتی سے اس معاملے کو جس طرح سے نپٹایا گیا ہے اس وقت، یہ دونوں چیزیں کچھ متنازع نہیں لگتی ہیں آپ کو کہ ایک پروٹوکول کو فالو نہیں کیا گیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی کمال کرتی ہیں، سوال بھی کرتی ہیں اور جواب بھی دے دیتی ہیں، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہیں. کہ ایک چیز ہے کہ یہ بات بالکل آپ نے لفظ بالکل صحیح استعمال کیا ہے، لپیٹنا. اور یہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جس طرح ماضی میں کئی فیصلے ہیں، ایک فیصلہ تھوڑا ہی ہے نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہے، ابھی جو باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ماضی میں کئی دفعہ ہوا ہے. عدلیہ کے اوپر بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے
کہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی، اب دیکھیں ہمارے چیف جسٹس صاحب جب انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے آئین کو دیکھنا ہے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ آئین کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں، اور آئین کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ اس پہ عمل ہو۔ اب آئین پہ عمل نہیں ہو رہا، گورنمنٹس جو ہیں وہ آئین سے ماورا ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب تو نہیں کچھ کر رہے۔ تو یہی چیز ہے جو انصاف کے تقاضے ہیں، جو خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، عمران خان ہو، یا ادروائز کوئی اور عام شہری ہوں، اگر آپ نے اس طرح اس اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کو نہیں دیکھنا، اور ڈیسیژنز جو ہیں وہ جسٹس جو ہے وہ یا ڈیلے ہونا یا جسٹس ٹھیک نہ ہونا، دونوں صورتوں میں شہری کے لیے انریسٹ ہے، خواہ وہ شہر ملک کا ایک اہم ترین انسان ہو یا ایک عام انسان ہو، دونوں کے لیے جو ہے وہ انصاف ضروری ہے۔ تو بالکل آپ درست فرما رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب جس طرح اس وقت ہوا تھا، اس وقت بھی ایک رائے یہی تھی کہ شاید جو ہے نا بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے پس پش ڈالا گیا، لیکن ایک بات اور بھی تھی، وہ بھی ہمیں سے بعض دفعہ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے کہ کچھ چیزیں ان ایڈریس چھوڑی گئیں، جیسے کہ نیب کے حوالے سے وہ والیوم 10 اس کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا، اور والیوم 10 کھلا نہیں، والیوم 10 کا کیا ہوا۔ مثلا یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے عناصر کار فرما ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ایسے موٹیو کار فرما ہوتے ہیں۔ سر موٹیو تو ہمیں صاف صاف 2018 کا بھی نظر آ رہا تھا نا کہ ایک جو وہ باری والا سلسلہ تھا اس کو ختم کرنا تھا، اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو سامنے لے کے آنا تھا، پی ٹی آئی کی پارٹی کو لے کے آنا تھا۔ میرا جو ایک کوشچن ہے اس کے بعد میں آپ کو موقع دوں گی، اس کو تفصیل سے آپ آنسر دیجیے گا کہ ایک تو ہم نے 80 کے ہم نے فیصلے بھگتے جو اب واپس کھل رہے ہیں، جو شخص منو مٹی تلے آج سو رہا ہے، آج پھر ہم اس کے کیس، کیونکہ کچھ ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ہم آگے آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکیں کہ فلاں چیز ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ 2018 کے فیصلے کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2023 میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2023 میں، کیونکہ آج بھی ایک سابق جو وزیر اعظم ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کی نااہلی، اس کے مقدمے کیا 2028 میں ڈسکس ہوں گے؟ یہ 1980 کی چیزیں والی تو ہم ایک طرف رکھ لیں، لیکن آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج میرا نوجوان جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال اٹھیں گے آگے چل کے کہ کیا ہے یہ سب کچھ اور کیوں ہے؟ یہ 2023 میں جو ابھی فیصلے ہم نپٹا رہے ہیں، خاص طور پہ سابق وزیر اعظم، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، ان کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے سوال نہ اٹھے۔ میرا خیال ہے کہ 2028 کی آپ کیا بات کر رہی ہیں، سوال تو اب بھی اٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سب سے پہلے نوجوان کی آپ نے بات کی، بڑی زبردست بات ہے کہ نوجوان سے آپ پوچھے تو صحیح کہ وہ اس ساری سچویشن کے بعد اسی ملک کا ایک شہری بن کے رہنا چاہتا ہے کہ نہیں رہنا چاہتا، کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ اسے جسٹس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ نہیں کہ اس کا کوئی پسندیدہ بندہ جو ہے اس کو سزا ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی اب اس وقت جو ہے نا میکسیمم لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو آپ اس کو ثبوت کے ساتھ عدالت سے سزا دیں، اور بالکل ایسا ہو کہ واقعی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اور انصاف جو ہے وہ اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، کہیں فیورٹزم ہو رہا ہے، کہیں پر جو ہے وہ زیادتی کا جو ہے وہ زمرے میں آ رہی ہے چیز، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ جسٹس کی بنیاد پہ کام نہیں کر رہی۔ تو یہ نوجوان کی تو یہ انزائٹی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں، آپ کسی پاسپورٹ آفس میں جا کے دیکھیں ابھی، یا کسی ایمبیسی کے باہر جا کے دیکھیں، آپ نوجوان جو ہیں وہ کتنے لوگ جو ہیں وہ دیکھیں جا کے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی ویزوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنا اسکالرشپس ڈھونڈ رہے ہیں، اور کس طرح اپنے باہر کے جو ان کے رشتہ دار ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں۔ ابھی وزیر اعظم جو ہمارے نگران ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کو تشویش نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا یہ زر مبادلہ لائیں گے، اس پہ پریشانی ہونا چاہیے۔ بھائی لوگ جائیدادیں بیچ کے پورا خاندان شفٹ ہو رہے ہیں، ریمیٹنس کس کو بھیجیں گے وہ؟ یہی انزائٹی اس وقت پاکستان کے نوجوان کی ہے کہ اس نے سوال ابھی سے اٹھا دیا ہے، اور اس نے اپنا رشتہ جو ہے اپنی ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہمیں یہ المیہ ہے، اس 2023 کا یہ المیہ ہے۔ 2023 اس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ اپنی ریاست کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، اپنے جسٹس سسٹم پہ اعتبار نہیں کر رہا،
اسے اپنی گروتھ نظر نہیں آ رہی، وہ پاکستان چھوڑنے کے اوپر بات کر رہا ہے، وہ ایک سے ایک آپشن باہر کے ملکوں میں تلاش کر رہا ہے. تو یہ اچھا، آپ نے ابھی مبشر میر صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، آپ نے کہا کہ جی بہت ساری چیزیں، ابھی آپ نے آئین کا بھی ذکر کیا، اور آئین سپیریئر ضرور ہے، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میرا دل نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ملک کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ آئین کو بھی لپیٹا گیا ہے اور قانون کو بھی لپیٹا گیا ہے. آگے اگر آئین میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی آنی ہے، تو آگے تو ہمیں کوئی بھی 2/3 میجورٹی سے گورنمنٹ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو پارلیمنٹ کا سپریم ہونا اور پارلیمنٹ کا فیصلہ کرنا، یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ ہم اپنی جو شکم ہے ان کو دور کر سکیں اور چیزوں کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح درست ہے کہ آئین میں ترمیم اگر ہونی ہے تو اس کا اختیار جو ہے پاکستان کے 2 ایوانی مقننہ کو ہے، اور وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی تبدیلی لانا چاہے لائے. لیکن ہماری جو ترامیم ہوئی ہیں، جتنی بھی ابھی تک ترامیم ہوئی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیبیٹ کے ساتھ جو ہے نا کوئی ترمیم نہیں کی ہوئی. ہم نے نظریہ ضرورت یا ایک ایسی صورتحال کے اندر کہ جس کے اندر جو ایک وزڈم سامنے آنا چاہیے، اس کے اچھائیاں برائیاں ڈسکس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہم نے کبھی بھی کوئی ترمیم نہیں کی. ہمیں اسی طرح ہی جو ہے نا وہ چیزیں بنی بنائی ملی ہیں، اور ہم نے ہماری اسمبلیوں نے اس کو پاس کر دیا ہے. جیسے کہ یہ پچھلے 16 مہینے میں جس طرح قانون سازی کی گئی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح بھی کبھی قانون سازی ہوتی ہے کہ مثلا جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے اس میں ایک رکھی ہوئی ہے کہ اس وقت ایوان میں جتنے لوگ موجود ہیں، اور اگر کوئی کورم کی نشاندہی نہیں کر رہا، جو کہ انڈرسٹوڈ طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ کنوے کیا گیا کہ کورم کی نشاندہی نہ کریں، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں یا 29 بیٹھے ہیں، آپ بل پاس کر دیں. تو یہ جو چیز ہے ہم تو پریکٹس ہی نہیں کر پا رہے. جو جمہوریت کا نظام ہے ہمارے پاس جیسا بھی ہے، وہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پریکٹس ہو رہا ہے، تو ہم تو پریکٹس نہیں کر پا رہے. ابھی تک کی جتنی پارلیمنٹس آئی ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہو پرویز مشرف صاحب نے 17ویں ترمیم پاس کروائی تھی، جو انہوں نے کیا ہوا تھا انہوں نے اس کو ویلیڈیٹ کروایا تھا، اور انہی لوگوں نے کیا تھا. ابھی بھی ان میں بہت سے لوگ اسمبلیوں میں تھے، اور سب سے بڑا جو تھا وہ 99 کی بات کر رہے ہیں سر؟ جی 99 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے جو اپنی ویلیڈیشن کرائی تھی 2002 کی اسمبلی سے کروائی تھی، جو انہوں نے ایل ایف او کیا تھا، جس کے تحت ان کو 3 سال ملے تھے، اور 17ویں ترمیم پاس ہوئی تھی، اور وہ 17ویں غالباً 17ویں تھی، اور وہی پاس ہوئی تھی. اور اس میں یہی ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، یہ مجلس عمل جو تھی، یہ اس کے ووٹ سب سے زیادہ فیصلہ کن ووٹ تھے، اور انہوں نے فیصلہ کن ووٹ جو ہے نا انہی کی طرف سے آیا تھا، ریفرینڈم بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ تو ایک دن کی بات نہیں، تھرو آؤٹ ہی ایسا چلا آ رہا ہے. پارلیمنٹیرین بھی ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ایسا کرتی چلی آ رہی ہیں. تو جو پریکٹس ہونی چاہیے جمہوریت کی، جس طرح کے پارلیمنٹ کو ورک کرنا چاہیے، اس طرح کی ہم نے ابھی تک پاکستان میں سسٹم چلتا ہوا نہیں دیکھا. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں پارلیمانی سسٹم فیل ہوا ہے. کیوں؟ مثلا اگر وہ پریکٹس کرتا تو پھر اس کے بعد اگر مسئلے نہ حل ہوتے تو پھر ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آئین کے اندر ہی ہے نا کہ آپ کو تیسری ٹیئر جو ہے وہ بلدیاتی نظام کو چلانا ہے. تو کون بلدیاتی نظام کس سیاسی جماعت نے چلایا؟ پارلیمان میں پھر آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں چونکہ ایک اور کوشچن کرنے والی ہوں، 2 سوالات ہیں جس کا آپ پھر آگے تک جواب دیجیے گا. ایک تو آپ کو لگتا ہے 52 والا آپ سمجھ رہے ہیں کہ صدارتی نظام ہمارے لیے بہتر ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کی تاریخ میں 75 سال کچھ نہیں ہوتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتے 75 سال، ہم جو ہے مزید سسٹم کو کلپس کرتے رہیں اور آگے ہمارے پاس کوئی امیدیں نظر نہیں آ رہی؟ جس طرح آپ نے ابھی برین ڈرین کا ذکر کیا ہے کہ نوجوان اس وقت ملک سے باہر جا رہا ہے، حل کیا ہے چیزوں کا، یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ حل ہو رہا ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. آپ 75 سال بہت ہوتے ہیں، 3-4 نسلیں گزر گئی ہیں، اور 1947 میں ہم نے نیا ملک بنایا تھا، تو 1949 میں نیا چائنا بنا تھا. تو 2 سال وہ ہم سے پیچھے تھے، اور 1980 تک ہم ان سے آگے تھے. 1980 کے بعد وہ ہم سے آگے جانا شروع ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ آپ ان سے ملیں تو وہ ابھی تک بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہم سے آگے تھے، ہم تو کوشش کرتے تھے کہ پاکستان کے برابر کیسے آئیں گے. لہذا یہ بڑا وقت ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکشن درست ہو اور لیڈرشپ جو ہے وہ سنسیئر ہو، وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ قومیں جو ہے نا وہ ترقی کرتی ہیں.
تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ بہت سے تجربات ہوئے ہیں. آپ صدارتی نظام لے آئیں, بے شک لے آئیں, آپ پارلیمانی نظام کو بے شک نہ چھوڑ دیں, صدارتی نظام لے آئیں, لیکن جب تک آپ عوام کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیں گے تب تک اچھا کچھ نہیں ہوگا. آپ اگر مسلط کریں گے, بے شک وہ صدارتی نظام کے تھرو مسلط کر دیں یا آپ پارلیمانی نظام کے ذریعے وزیر اعظم کو مسلط کر دیں, دونوں صورتوں میں فیل ہو جائیں گے. فیصلہ اگر عوام کرے کہ عوام لے کر آئے نا جس کو لے کر آنا ہے, کسی اور ذریعے سے کیوں کوئی آ رہا ہے, کسی اور طریقے سے کیوں کوئی آتا ہے, بے شک وہ 18 میں آیا یا 13 میں آیا یا 8 میں آیا یا کسی اور ٹائم پہ آیا, جی یا 24 میں آنے والا ہے سر, یا 24 میں آنے والا ہے. تو بہرحال وہ اگر پبلک جس کو لے کے آئے آپ اس کو آنے دیں نا, عوام کا فیصلہ تو آنے دیں. عوام کا فیصلہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے, عوام کو رائے, جو عوام کی رائے, اس ملک میں 12 کروڑ اور 67 لاکھ ووٹر ہے. سوچیں اتنی بڑی ووٹرز کی اتنی بڑی جو ہے نا اسٹرینتھ ہے, تو کیا اتنی بڑی اسٹرینتھ کے ووٹر جو ہیں ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنے ملک کی حکمرانی کس کو سونپنی ہے, کس کو فیصلے کرنے کا اختیار دینا ہے. اگر آپ یہ حق ان سے چھیننا چاہتے ہیں اور مسلط کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر یہ اس کو اور 75 سال بھی لگے رہیں گے تو یہ اس سے برے خدا نخواستہ خاکم بدن اور بری حالت میں جا سکتا ہے. لہذا اصل چیز یہ ہے کہ عوام جو ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, جو پارٹی یہ کہتی ہے وہ بھی اس پہ عمل نہیں کرتی. حیرت کی بات تو یہ ہے. تو طاقت کا سرچشمہ اگر عوام ہے تو پھر عوام کی جانب پہ آپ جو ہے وہ بھروسہ کریں, عوام کے فیصلے پہ جو ہے اس کو قبول کریں. اچھا, چونکہ کچھ چیزوں میں ہمیں کچھ پاکستان کے اداروں میں چیزیں ایسا لگتا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں, جیسے ابھی ہم عدالتی نظام اور فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بڑی مثبت چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں, اور سیاسی دھارے میں تمام پارٹیز کا بھی شامل ہونا بہت ضروری ہے. آگے آپ کو لگتا ہے کہ بہتری کی امید ہے؟ اور 24 کے الیکشن جس طرح سے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, میں اور آپ صحافی ہم اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, ایک پرسیپشن ہو کہ جناب کسی کی فیوریٹزم ہو رہی ہے, یا کسی جماعت کے جیسے پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کسی فیوریٹزم پہ چیزیں جا رہی ہیں, ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ چیزیں بدل جائیں اور واقعی یہ جو الیکشن ہیں وہ فیئر طریقے سے ہو جائیں. کیا آپ کو امید ہے اس بات کی؟ دیکھیں, امید کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے, بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے کہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے. لیکن ایک چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے چیزیں ہیں وہ بھی روز روشن کی طرح ہمیں نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیں اس وقت جو الیکشن کمیشن نے جس طرح یہ سیٹوں کا رد بدل کیا, حلقے تبدیل کیے, اور اس کا قانون کہہ رہا ہے, اس کے لاز کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک حلقے کا دوسرے حلقے سے فرق جو ہے ووٹروں کی تعداد کے حساب سے 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے بنچ مارک رکھا ہے کہ 8 لاکھ ووٹر کا ایک قومی اسمبلی کا حلقہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا حلقہ 12 لاکھ کا تو نہیں ہو سکتا, 10% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ 80 سے 90 حلقے ایسے ہیں جن میں اس سے 10% سے زیادہ فرق موجود ہے, جس کی نشاندہی جو ہے کئی ماہرین نے جو کہ اس پہ کام کرتے ہیں انہوں نے کی ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا. پھر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حلقے تبدیل کر رہے ہیں, جبکہ اس وقت آپ کا وہ کیسے آپ کو وہ مینڈیٹ دے گیا, ایک قومی اسمبلی کی ایک چھوٹی سی شک انہوں نے کر کے اس کو مینڈیٹ دے دیا کہ ایک ضلع سانگڑ کی آپ نے سیٹ ختم کی اور کراچی میں ایک سیٹ بڑھائی, کئی اور مری کا حلقہ ختم کیا, مری کو پنڈی کے ساتھ جو ہے نا ایڈجسٹ کر دیا. تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کچھ بڑی پارٹیوں کو ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے اور آ رہی ہے, اعتراض بھی اٹھا ہے کہ ایک بندے کا ووٹ ایک حلقے سے اٹھا کے دوسرے حلقے میں اس کی مرضی کے خلاف تبدیل کر دیا گیا. بھائی الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ میری مرضی کے خلاف کسی اور ضلع میں کسی اور حلقے میں میرا ووٹ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے, ادھر مجھے شفٹ کر دیا جائے, جبکہ میں ادھر شفٹ ہی نہیں ہوا. وہ یہ ہے پری پول ریگنگ, اس لیے سوالات زیادہ ہیں, کوسچنز بہت زیادہ ہیں, کوسچن مارک بہت زیادہ ہیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امید کیا تو دامن نہیں چھوڑا جا سکتا, لیکن کھلی آنکھوں سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, کھلی آنکھوں سے چیزیں آ رہی ہیں اس کو کیسے ڈینائی کریں؟ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ایسا ہو رہا ہے, اس کو کیسے کہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ تو کیسے لیول پلینگ بات ہو رہی ہے, لیول پلینگ بھائی
آپ اگر ٹیکنیکلی جو ہے وہ ناک آؤٹ کر دیں گے سسٹم کو، اپنی مرضی کا سسٹم بنا لیں گے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیئرنیس ہے؟ اس کو تو فیئرنیس نہیں کہہ سکتے۔ بہت شکریہ سر، آپ کا موقف ہمارے پاس آیا۔ مبشر میر صاحب سینئر صحافی میرے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج پروگرام مبصرہ نیازی صاحبہ نے بھی جوائن کیا تھا۔ چیزیں بہت ہیں ایسی جو تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آگے بھی چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو پاکستان یہ امید کر سکتا ہے، پاکستان کو نوجوان ہی امید کر سکتا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں۔ بہت زیادہ نا امیدی کی کیفیت میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو آپ کے سامنے میں شیئر کرتی چلوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا بھر میں 5واں ملک قرار دے دیا گیا ہے جو کہ آن لائن بزنس کر رہا ہے۔ میرا نوجوان جو ہے اس وقت اپنے راستے خود کریٹ کر رہا ہے، اور یہاں پہ کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے اپنے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے اپنی کمائی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ یہاں پہ لیبر سب سے زیادہ سستی ہے، لہٰذا پاکستانیوں سے رابطہ کیا جاتا ہے، یہاں کا پاکستانی بچہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تھوڑی بہت امیدیں باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اپنے ٹیلنٹ کو دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہ ریاست کچھ نہیں کرے گی تو یہ چیز غلط ہے۔ ریاست کے اپنے کچھ فرائض ہیں، اور اسی وقت ہی پاکستان رہے گا، اور کوئی ملک بھی، صرف پاکستانی کوئی ملک بھی، اس کا نام، اس کا میلے وقوع اسی وقت ہی ہوتا ہے جب اس کی عوام ہوتی ہے۔ اگر عوام نہیں ہے تو آپ اس کو بیاباں کہہ سکتے ہیں، جنگل کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نام دے سکتے ہیں، لیکن ریاست یا ملک نہیں کہہ سکتے۔ ملک میں خاص طور پہ جو عوام ہیں ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔